پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جو آپ تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں، اب اس نے ثابت کر دیا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس سفارتکار نہیں ہے، اصل میں وہ جاسوس ہے. اب تو امریکی اخباروں نے امریکی آفیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ نہ صرف ڈیوس ایک جاسوس ہے بلکہ سی آئی اے کے ساتھ وہ مختلف قسم کے کام بھی کرتا رہا ہے. اس کے اوپر امریکی اخبارات میں جو معلومات آئی ہیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں. ہم پہلے سے ہی اسی زاویے کے اوپر پروگرامز کر رہے تھے، لیکن جب امریکی اخبارات میں امریکی آفیس کو کوٹ کیا جاتا ہے تو ذرا زیادہ اوتھینٹک لگتا ہے. تو اب چلیں، ہم پر تو شبہ تھا کہ شاید ہم پتہ نہیں کیا اینگلنگ کر رہے ہیں. اب تو امریکی خود بھی مان رہے ہیں کہ جاسوس ہے. اب جاسوس تو پکڑا گیا، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ بڑا ایشو ہے جو آج کے پروگرام میں ہم اٹھا رہے ہیں. طارق فاطمی صاحب، فارمر ایمبیسڈر ٹو دا یو ایس اینڈ ادر کنٹریز، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس ایشو کے اوپر فوکسڈ رہے ہیں، ہم نے ان کی بات چیت بھی سنی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. زاہد حسین جو صاحب کتاب بھی ہیں اور اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، اور بیرونی اخبارات میں زاہد حسین نے آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ جاسوس ہے، لیکن چونکہ آپ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ میں نے لکھا، لہٰذا اس کو وہ تشہیر نہیں ملی. بٹ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. شمشاد احمد خان صاحب ناظرین، فارمر فارن سیکرٹری، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ان کا میں بڑا مشکور ہوں. ان سے پوچھیں گے کہ جب جاسوس پکڑا جاتا ہے ایسے حالات میں تو پھر کرتے کیا ہیں. اسماعیل خان، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان نیوز، ان کی ناظرین انتہائی ایک مفصل سٹوری چھپی ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے. ڈان اخبار کے بیک پیج پہ چھپی ہوئی ہے. ڈیوس از پارٹ آف سی آئی ایز کوورٹ آپریشنز. اسماعیل کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. لیٹ می اسٹارٹ ود یو زاہد. خبر تو اس میں صحافیوں کے لیے تو کوئی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ امریکی اخبارات کے اندر آ گیا ہے، اس کی اہمیت امیڈیٹلی آپ کی نظر میں کیا ہے کہ امریکی اخبارات نے کہہ دیا جی کہ یہ جاسوس ہے؟ ہاؤ امپورٹنٹ؟ دیکھیے، صرف امریکی اخبار نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ جاسوس ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں کی ہے، بلکہ یہ تمام جو اس خبریں آئی ہیں، چاہے واشنگٹن پوسٹ کی ہوں، چاہے نیو یارک ٹائمز کی ہوں، یا کسی اور اس امریکن اخبار کی ہو، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ یو ایس آفیشلس کو کوٹ کرتے ہوئے کہی گئی ہے. ٹھیک. اور اس میں جو ہے اس سے پہلے ٹھیک ہے خبریں تو آتی رہی تھیں کہ وہ سی آئی اے کے لیے کام کر رہے تھے، اور بہت ساری پہلے بھی اس قسم کی چیزیں پاکستان میں بھی شائع ہوتی رہی ہیں. لندن ٹائمز میں 10 دن 15 دن پہلے یہ شائع ہو چکی تھی، میری اپنی سٹوری تھی. لیکن جتنی گہرائی کے ساتھ اور جتنی جو ہے تفصیل کے ساتھ جو واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز میں جو سٹوری آئی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خود امریکن حکام بھی اب کم از کم جو ہے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کا اپنا کیا یہاں پہ رول تھا اور کس حیثیت سے یہاں امریکن پاکستان آفیس نے کوٹ کیا. فاطمی صاحب، یہ ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے ہی از پارٹ آف اے ویب آف کوورٹ امریکن آپریشن ان سائڈ پاکستان. تو کوورٹ آپریشن میں مصروف اور ان معاملات پر معمور ایک جاسوس پکڑا گیا جس نے 2 پاکستانی جمع ایک مار دیے. 2 اس کی وجہ سے مرے، 2 اس نے اپنے ہاتھ سے مار دیے. اب کیا کریں؟ از دس اے بگ ایشو؟ اب امیونٹی کا ایشو تو سائڈ لائن نہیں ہو گیا آپ کے خیال میں؟ جی ہاں، ایک مرڈر، اس کے بعد امیونٹی، اس کے بعد اب یہ ایک بڑا ہی میجر ایشو ہے جس کے فال آؤٹ جو ہے ہمارے پورے گیمٹ آف ریلیشن شپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہے. اور آپ نے خود ایک آرٹیکل میں لفظ استعمال کیا تھا، ٹرمز آف انگیجمنٹ. اب صحیح معنوں میں ٹرمز آف انگیجمنٹ پر لوگوں کو فوکس کرنی چاہیے کہ ایکچولی ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، کس قسم کی انڈرسٹینڈنگز، آفیشیل، ان آفیشیل، کوورٹ، اوورٹ، ہم نے پچھلے 10 سال میں مشرف صاحب کے وقت میں اور اس کے بعد اس حکومت نے کون کون سے دیا ہے، اور کس قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت کے ساتھ ہے، کس قسم کی ایکٹیویٹیز ان آتھرائزڈ. اچھا، اور ٹیکنیکلی ایک چھوٹی سی چیز، کمال یہ ہے کہ امریکن آفیشیلز کو پہلے دن سے پتا تھا، انہوں نے ان نیوز پیپرز کو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ یہ بڑی سینسیٹیو ایشو نہ بتائیں. یعنی انہیں پتا تھا اور اس کے باوجود ہمیں پبلکلی الٹیمیٹمز دے رہے تھے، ہم پر دھمکیاں دے رہے تھے. اور ان کا کل یہ کہنا تھا ان کے کچھ آفیشلز کو کہ کیری صاحب اس امید سے آئے تھے کہ شاید اپنے ساتھ لے کر اسے. اچھا، یہ ایتھیکل ایشو جو ہے اس کو تو ہم ریز کریں گے میڈیا کا. شمشاد صاحب، اب ایک صحافی نے رپورٹ کر دیا کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ جاسوس ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اس نے پاکستان میں قتل کیے ہیں. امریکی آفیشل خود بھی مان رہے ہیں. اسیوم کریں کہ طارق فاطمی صاحب امریکہ میں آپ کے امبیسڈر ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا جی اب تو امریکی خود بھی مان رہے ہیں کہ جاسوس ہے. اب آپ اگر فارن سیکرٹری ہوتے تو اب تو استثناء کے معاملے سے بات آپ آگے لے کے جاتے، یا ابھی استثناء کے پیرائے کے اندر ہی بیان کر رہے ہوتے کہ بھلے جاسوس ہے، امریکی کہہ بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے تو ہمیں اسی پیرائے میں رہنا چاہیے. واٹ وڈ یو ہیو ریکمینڈیڈ؟ جاسوس یا جاسوسی یہ کوئی تازہ زمانے کی اصطلاح نہیں ہے، یہ ان پرانے پیشوں میں سے ہے، پروفیشنز میں سے ہے
جو سب سے پرانے سمجھے جاتے ہیں. جاسوسی کا نظام ہمیشہ ہر ریاست، جب سے ریاست وجود میں آئی، یہ چلتا آیا ہے. اور موجودہ زمانے میں بھی سفارت کاری کے لبادے میں جاسوس ملکوں میں ایکسچینج ہوتے ہیں، اور دو طرفہ باقاعدہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں باقاعدہ ارینجمنٹ ہوتا ہے. اس حد تک ہے مثال کے طور پر کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون انڈیا کے انڈر کور جاسوس ہیں. اسی طریقے سے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون پاکستان میں امریکہ کے انڈر کور اس قسم کے آپریٹرز ہیں. اسی طرح ان کو ہمارے انڈر کور لوگوں کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ ریسیپروکل ارینجمنٹ ہوتا ہے. لیکن بات اور اس ارینجمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کو آپس میں ریسیپروکل بیسس پر ایک کسی دائرہ کار میں رہ کر آپریٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن شمشاد صاحب قطع کلامی ہوتی ہے. ارینجمنٹ کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے جو غیر رسمی ارینجمنٹ ہوگا، ظاہر ہے لکھت پڑھت اس کی نہیں ہوگی، کہ ارینجمنٹ کا حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے پکڑا نہیں جانا، اور دوسرا آپ نے بندے نہیں مارنے، اور اگر بندے مارے اور پکڑے گئے ہیں تو وہ تو ارینجمنٹ تو پھر فارغ ہو گیا نا، اس کا تو ریکارڈ نہیں ہوگا. اسی کی طرف میں آ رہا ہوں نا کہ دیکھیے بات، اگر آپ نے مجھ سے چونکہ سوال کیا کہ اگر میں فارن سیکرٹری ہوتا، تو پہلے تو یہ ہے کہ میرے نالج میں ہونا ضروری ہے کہ وہ کسی مشن کا ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف کا ممبر ہے یا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر میری ذمہ داری نہیں بنتی وہ. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کا مسئلہ ڈائلیما ہی اس وقت یہ ہے کہ فارن آفس کو کسی سٹیج پر خبر میں رکھا ہی نہیں گیا، لوپ میں رکھا نہیں گیا. جب ویزا پہلی دفعہ دیا گیا اس شخص کو، پھر یہاں آ کے جب امریکن سفارت خانے نے اس کے ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے لیٹر لکھا، تو فارن آفس کیونکہ پکچر میں نہیں تھا، انہوں نے اس کو انٹیریئر بھجوا دیا، اور ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے خود اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے اس کو 2 سال کا یا 700-750 دن کا ویزا دے دیا. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ اکیلا جاسوس نہیں ہے، اس قسم کے اور بھی ہوں گے، اور ہمارے علم میں ہوں گے، یہ بھی یقینی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ایسا ارینجمنٹ پتہ ہے کہ چل رہا ہے، تو پھر اگر کوئی ریڈ لائن کراس کی جا چکی ہے، تو اس سارے مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے پھر ویانا کنونشن کا طریقہ استعمال نہیں ہوگا. وہ پھر ان ایجنسیوں کے درمیان یا ان پرسنالٹیز کے درمیان جنہوں نے اس ارینجمنٹ کے تحت ایسے اشخاص کو پاکستان آنے کی اجازت دی تھی، یعنی آپ نے ان کو یہ ریکمنڈیشن دینی ہے کہ آپ نے خود ہی کیا تو خود ہی بھگتے ہیں. یہ میرے نہ مجھ سے آپ نے پوچھا ہے اور نہ میں نے اس کے اوپر آپ کو کوئی ریکمنڈیشن دینی، لیکن ویانا کنونشن اپلائی نہیں ہوتا. دیکھیں وہ اپلائی ہوگا اگر میرے ریکارڈ میں، فارن آفس میں، میری فائل میں اگر اس کا نام درج ہے، تو پھر یہ میں بتا دوں طلعت ایک چیز، کہ چاہے وہ شمپینزی ہو شکل سے بھی اور حقیقت میں بھی، لیکن اگر میں نے میری حکومت نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف کا بندہ ہے، پھر کچھ بھی وہ کر دے، پھر وہ قانون کا اطلاق ہوگا. اور اس کا یہ ہوگا کہ پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر، چونکہ اور میرے قانون میں بھی ویانا کنونشن کے منو ان جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں وہ اٹھا کر ہم نے اڈاپٹ کر لیے ہیں. تو اب کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے نہ میرے پاکستان کے قانون میں نہ ویانا کنونشن میں. میں صرف قانون کی بات کرتا ہوں. اچھا اسماعیل لائن پر ہیں. اسماعیل اسٹے ود می، کیونکہ آپ کی سٹوری بڑی مفصل ہے، اس میں سے تفصیلات کا میں بیک گراؤنڈ آپ سے پوچھوں گا، بٹ گو اہیڈ آپ کے کمنٹس میں. جی ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن شمشاد صاحب کے کمنٹ پہ دینا ضروری ہے. شمشاد صاحب جو ذکر کر رہے تھے کہ ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ اور ریسیپروکل بیسس پر، وہ ہوتے ہیں جو کہ انٹیلیجنس انسٹیٹیوشن سے آتے ہیں. اس میں کمپلیکسٹی اس لیے ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی کا نمائندہ نہیں ہے. انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کو، اس لیے یہ فردر کمپلیکیشن ہے. اس لیے یہ آؤٹ سائڈ دا ریکگنائزڈ ایمبٹ آپریٹ کر رہا ہے. بلیک واٹر ورلڈ وائڈ کے لیے کام کر. جی ہاں، تو بلیک واٹر کو آفیشلی سی آئی اے کبھی ایکنالج نہیں کرتی، اسی لیے. جی شمشاد کا بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ نکتے رہ گئے ہیں اٹھائیں گے آپ کے سامنے. اسٹے ٹیون.